آمنہ اور الیا ویسے تو بہت اچھی بچیاں تھیں، لیکن ان کی ایک عادت بہت بری تھی، اور وہ یہ کہ ان کو بڑوں کی باتیں سننے کا بہت شوق تھا۔ ان کی اس عادت سے سب گھر والے تنگ تھے، لیکن مجال ہے کہ ان پر کوئی اثر ہو۔ شام کی چائے کے وقت جب امی اور چچی اور تائی جان لاؤنج میں محفل جمائے گپ شپ کر رہی تھیں، خاندانی سیاست پر تبصرہ کر رہی ہوتی تو یہ دونوں بھی موجود ہوتی۔ بظاہر تو قالین پر بے نیازی سے بیٹھی رسائل کی ورگردانی کر رہی ہوتی، لیکن کان بڑوں کی باتوں پر ہوتے۔ اس دن بھی یہ دونوں حسب معمول بڑوں کی محفل میں موجود تھیں۔ ایک دو بار امی نے کہا کہ آپ دونوں باہر جا کر کھیلو یا اپنی پڑھائی کرو، لیکن انہوں نے نہیں سن کر انسنی کر دی۔ چھوٹی چچی کی بات ان کو بڑے مزے کی لگ رہی تھی، جو کہہ رہی تھیں کہ آج شام شادی کی تقریب میں کہیں خالہ ساجدہ نہ آئی ہوں۔ انہوں نے اتنا گہرا میک اپ تھوپا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ زیور پہنا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ اور کیا، امی نے ہاں میں ہاں ملائی، بہت ہی مسخرہ خیز شخصیت ہے، باتیں تو اتنی لمبی کرتی ہیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تائی جان نے بھی تبصرہ کیا۔ اب سب خواتین خالہ ساجدہ کی شخصیت پر تبصرہ کر رہی تھیں اور آمنہ الیا کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ شام کو خاندان کی شادی پر جانے کے لیے سب گھر والے تیار ہو گئے اور آمنہ اور الیا بھی تیار ہو گئیں، اور جب وہ شادی ہال میں پہنچی تو کافی مہمان آ چکے تھے اور خوش گپوں میں مصروف تھے۔ آمنہ اور الیا نے بھی دو کرسیاں سنبھال لیں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ الیا کہنے لگی، آمنہ تمہیں یاد ہے آج چچی اور امی وغیرہ خالہ ساجدہ کا ذکر کر رہی تھیں اور ہم سب ہنس رہے تھے۔ ہاں ہاں، آمنہ بولی، شاید وہ آئی ہوں، لیکن ہمیں تو ان کا پتہ نہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ بھائی، جس آنٹی نے بہت زیادہ میک اپ تھوپا ہوگا اور بہت زیادہ زیور پہنا ہوگا وہی خالہ ساجدہ ہوں گی۔ کیا کہا تم نے؟ پیچھے سے تیز چیختی ہوئی آواز آئی اور الیا اور آمنہ بک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ غصے سے لال بھبو کے چہرہ لیے، بے تحاشا زیور پہنے، میک اپ تھوپے ایک خاتون غصے سے انہیں گھور رہی تھی۔ وہ یقیناً خالہ ساجدہ ہی تھیں۔ ٹھہرو، میں پوچھتی ہوں تمہاری امی اور چچی سے، وہ یہ کہتے ہوئے انہیں اور سیدھا وہاں پہنچی جہاں امی اور چچی بیٹھی تھیں۔ پھر وہ گھمسان کان پڑا کہ توبہ ہی بھلی، اور گھر آ کر الیا اور آمنہ کی جو درک بنی وہ ایک الگ ہی کہانی تھی۔ لیکن اس بات سے یہ فائدہ ہوا کہ دادی نے سارا قصہ سن کر بڑوں کی غیبت کرنا بہت بری بات ہے، اور پھر بچوں کے سامنے دوسروں کی باتیں بنانا اور بھی بری بات ہے۔ اس دن کے بعد سے دادی نے بڑوں اور بچوں پر غیبت کرنے پر پابندی لگا دی، اور ان سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ نے غیبت کو کیوں اتنا ناپسند کیا ہے۔